ریڈیو صدائے حریت سے تازہ ترین سنیے۔ مقبوضہ وادی اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں لاک ڈاؤن سے نظام زندگی مفلوج ہوئے 102 روز ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں سادہ لباس میں بھارتی فوجی 16 سے 18 برس کے نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کرنے لگے ہیں۔ در اسلام مقبوضہ کشمیر میں زعفران کی قیمتی فصل لاک ڈاؤن کے باعث خراب ہو گئی، جس سے تاجروں کو کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں امریکی کانگریس کا گروپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر آج سماعت کرے گا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ ٹام لینٹاس نے سماعت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گواہان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نئے سفیر منیر اکرم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گروتس سے اپنی حالیہ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے بھارت کے جاری کردہ نئے نقشوں کو منظور یا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ یہ بھارتی نقشے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ متصادم بھی ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ جب تک تنازع کشمیر جیسے اہم مسائل حل نہیں ہوتے خطے میں مشکلات رہیں گی۔ وہ گزشتہ روز جنوبی ایشیا، مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا میں امن ترقی کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے خبردار کیا ہے کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق پرامن سیاسی ذرائع سے حل کرنے میں ناکام ہو گئی تو کشمیری ایک بار پھر بندوق اٹھانے پر مجبور ہوں گے، جو خطے اور خود بھارت کے لیے تباہ کن ہوگا۔ یورپ میں قائم واچ ڈاگ EU ڈس انفو لیب نے یورپی یونین میں بھارت کی طرف سے جعلی میڈیا ہاؤسز سے قیام کا پتہ لگایا ہے، جو یورپ میں بھارت کی مفادات کو تحفظ دے رہے تھے۔ ان غیر فعال کمپنیوں میں NGOs اور تھنک ٹینک شامل ہیں۔ تازہ ترین ختم ہوا۔ نریندر مودی حکومت کے کشمیر کے حوالے سے 5 اگست کے اقدام کے بعد بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے فیصلے کو بھارتی سیکولرزم کے تابوت میں آخری کیل قرار دیا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے پر جہاں بھارت سمیت پوری دنیا کے مسلمان شدید نالاں ہیں، وہاں ہندو مذہبی رہنما بھی بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھارتیہ جنتا پارٹی کو سیاسی طور فائدہ پہنچانے کی ایک بڑی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے ہندو مذہبی رہنما سوامی اگنیویش کی اس حوالے سے یہ گفتگو۔ ان کو مندر مسجد کی راجنیتی کرنی ہے، ہندو مسلم کی چوٹی داڑھی کی یہ راجنیتی کرنی ہے، اسی میں ان کو ووٹ ملتے ہیں، پیسہ ملتا ہے، سب کچھ۔ میں پوچھتا ہوں تلسی داس کو نہیں دکھائی، ان کا کتنا لکھا ہوا ساہتیہ، ایک شبد مجھے دکھا دو جس میں گرو گوبند سنگھ انہوں نے کہیں لکھا ہو کہ میرے رام کے مندر کو توڑ کے مسجد بنائی۔ شیوا جی انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ رام کے مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ سوامی دیانند سرسوتی فیض آباد میں کھڑے ہو کر کے عیسائی مسلمان سب سے شاسترارتھ کرتے تھے، لیکن کہیں بھی انہوں نے نہیں لکھا ستیار پرکاش رگ ویدادی بھاشیہ بھومکا یا کہیں بھی کہ رام کے مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ مہاتما گاندھی نے کہیں نہیں لکھا، نہ کہیں کہا اس بات کو کہ رام کے مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی، کسی کو نہیں دکھائی پڑا، لیکن جن کو سیاست کرنی ہے ان کو دکھائی پڑ۔ یہ تھے ہندو مذہبی رہنما سوامی اگنیویش۔